الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناءوں بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت مختار انجم سرگانہ صاحب میزبان ہوندے نے ہر سال
وقاص دے سارے بچے سارے انہاں دے بتیجے بھرا اللہ انہاں دی سارے خاندان نو میاں برکت دے وے۔ مختار صاحب وکیل بھی نے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آل اور اصحاب دے خادم بھی نے۔ سونا اللہ انہاں تے کرم نوازیاں فرمائے اور انہاں نو رب تعالی دین اور دنیا دیاں نعمتاں دی فراوانی عطا فرمائے۔ اسی دنیا دار لوگاں دنیا دار بندیاں نو دنیاوی نعمتاں دی فراوانی دی بھی ضرورت ہوندی ہے، یہ تو انہوں پتہ ہے نا۔ اب اٹھارہ ہوئے بچے آ رہے ہیں، جڑے دین والے لوگ ہوندے نے دین دا کم بھی میاں پیسے نال چلدا ہے۔ دور نبوی تو لے کے ہن تک جڑا دین دا کم ہوندا پیا ہے او دے وچ جذبہ ایمانی دے نال نال دولت تے مال دی بھی ضرورت محسوس کیتی جاندی ہے۔ اے دوویں چیزاں اللہ اپنے محبوب دیا غلامان وافر عطا فرمائے تاکہ دین دا کم ہور چنگے تے سونے بانڈ نال ہوندا جائے۔ کیوں بھائی بیلیاں ہو فوجی صاحب ماشاءاللہ سارے بچے بڑے کرمالے نے۔ بیلیاں ہو ایک گل سچی ہے اور وہ بڑھوڑیاں ہر شے لب جاندی ہے، صرف طلب سچی ہونا شرط ہے۔ طلب ہوئے میں اے چیز ڈھونڈنی ہے تو لب جاندی ہے۔ سب تو وڈا راز اللہ دی ذات ہے۔ اللہ قرآن وچ فرماندے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جیڑا بندہ میں ڈھونڈن لگ پوے تے ٹرے سہی او دے راہ میں آپ کھول چھڑنا۔ کوشش کرے جاہدوا فینا، میرے ال ٹرن دی جیڑا کوشش کرے ہمت کرے لنہدینہم، اللہ فرماندہ ہے میں ان آپ راہ وکھینا ہدایت دینا بھائی دے ٹور ہونا ہی دے ٹور ہونا ٹور اگوں اللہ آپ والے سکھا چھڑ دے۔ اسی یہ سمجھنے ہاں دنیا والے لوگ حقیقت ہے کہ جدو بندہ ٹردا ہے نا اللہ اس بندے دا مرشد ہوندہ ہے کہ ہن تین میں اگو راہ آپ پہ دس دا جانا چڑھتے لینتے اگے گئے ہیں۔ رسول اللہ اس بندے دی تربیت کر دینے، اللہ اس بندے نے ہدایت دیندہ ہے جڑا کوشش کردہ ہے ہدایت دی۔ صوفیاء دا جو طریق راستہ ہے مشرب ہے، فقیر نو بندہ ناچیز نو ساریاں تو زیادہ او اپیل کردہ ہے اور میں نو پسند ہے صوفیاء دا راہ، کیونکہ صوفیاء دا راستہ کامیابی دا راستہ ہے، ہر اعتبار نال صوفی کامیاب ہوندے۔ صوفیاء دا طریقہ بڑا سونا ہے، نالے بندہ مرچلدہ بھی اس طریقے تے یہ جس طرف طبیعت مائل ہوئے۔ الناس فیما یعشقون مذاہب، بندیاں دے میلانے تبا جس طرف ہون اودے ہی اون مائل ہوندے جاندے ہیں، جدے دل انہاں دا رخ کردہ ہوئے۔ تو فقیر دا دل جڑا ہے بندہ ناچیز دا میرا دل وہ صوفیزم دی طرف مائل رہندا ہے کہ صوفیاء دا راستہ سب تو بہترین راستہ ہے، صوفیاء دا طریقہ سب تو بہترین طریقہ ہے،
کیونکہ میں اپنے تھوڑے جے مطالعے وچ یہ محسوس کیتا ہے کہ صوفیاء نے ہمیشہ رسول اللہ دے دین دی خدمت کیتی ہے اور رسول اللہ دے دین دی سربلندی دی کوشش کیتی ہے۔ صوفیاء دی جماعت او جماعت ہے کہ پورے صوفی جماعت ایک صوفی بھی ایسا نہیں ملیا جیسے گلہ کیتا ہوئے میں مال تھوڑا دیتا ہے، مالکہ مہینہ کچھ نو دیتا، صوفی جدو ویکھیا جیڑا دیتا سوندے چوی اگاں ونڈ دیاں ڈٹھا ہے، اور جتنا ملیا ہے وہ دے اتے شکر کر دیاں ڈٹھا ہے، تے شکر ہے مالکہ تو جیڑا دیتا ہے کمال ہے۔ اے صوفیاء دا جو طریق ہے اور جو راستہ ہے، پچھلے دنہ میں دربار شریف تے ایک تقریر کیتی ہے، وہ بھی موضوع دا بھی میں یہی بیان کیتا ہے کہ صوفیاء جڑے نے وہ اپنی میں کیوں مار دیں اور کیوں مار دیں اور کیویں مار دیں، یہ دے اتے میں بزرگاں دے مزار تے یہ بیان کیتا سی۔ بعد بندیاں نے یہ پتہ کوئی نہیں کہ جنہ دا مدار ہے حضرت بہلول کتنے بڑے صوفی گزرے، واقعتاً ایک درویش صفت آدمی سن اور اللہ دے ولی گزرے۔ ماشاءاللہ صوفی جتھے بھی ہون انہوں دا مذہب ہی کوئی ہوندہ ہے، سمجھ آگئی؟ صوفی کسی فرقے دا پرچارک نہیں ہوندہ با فلانے فرقے صوفی پرموٹ کر دے، صوفی دا ایک ہی مذہب ہے اور محبت ہے۔ ایک گل میں کتابہ میں پڑھی ہو تو انداز ریان یہ سطر پڑھ لو، تصوف اسلام دے خادم دا نا ہے، سمجھ آگئی کہ نہیں ہے؟ تصوف اسلام دے صوفیزم دا مطلب خدمت اسلام ہے، اے شریعت تو فوق نہیں ہوندہ بھئی شریعت تو بلند تے ماورا ہوندہ ہے، تصوف شریعت دا خادم ہے اور شریعت دے تابع ہوئے تے تصوف اصلی ہوندہ ہے۔ کئی ثابت تصوف دا یہ مطلب نہیں کہ بندہ شریعت دا مخالف ہو جائے، تصوف دا مطلب ہے کہ بندہ شریعت دے قانون دے تحت رہ کے شریعت دی خدمت کرے۔ یہ دے اتے میں تھوڑی جی توڑے نال گفتگو کرنی ہے، یہ دے اتے توڑے نال چند گزارشات پیش کرنی ہے کہ صوفیزم جڑا ہے ایک ہی ہے اور اس نو کس طرح سی سمجھ سکتے ہیں۔ تصوف نو احسان بھی آکھیا جاتا ہے، صوفیزم احسان، اور احسان سدے نے بھلائی نو بظاہر، ٹھیک ہے، لیکن جدو رسول اللہ دی بارگاہ وچ بخاری دی پہلی حدیث ہے، جبریل نے پوچھا مل احسان، سوڑیا احسان کیے، احسان کس شہدہ نہ ہے، قربان ہو جائیے، تو تعریفیں لکھی ہے کہ اللہ دی عبادت انج کر کہ تو اللہ نہ پیا تکدا ہوئے تے اللہ تین پیا تکدا ہے، اس یقین نال رب دی عبادت کر کہ تو اللہ نہ تک رہے ہیں اور اللہ تین تک رہے ہیں۔ صوفیاء یقین والے ہوندے، یقین تو بھی اگلے درجے تے فائز ہوندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سونے محبوب دے
نبی نے اللہ کی عرض کر دینے رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے مالکہ میں نے وکھا تو مردیاں کیویں زندہ کرنا ہے. اے وکھینا ہی اصل کام میں میں نے وکھا منیا آگے بھی آنے کہ اللہ مردیاں زندہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ سونے اگوے پھر پوچھے ہے اولم تؤمن، ابراہیم پیارے تین ایمان تے یقین کوئی نہیں؟ کالا بلا، عرض کیتی یا اللہ یقین ہے کہ تو مردیاں زندہ کریں گا، ولیکن لیطمئن قلبی، یا اللہ میں اپنے قلب دا اطمینان چاہنا. اے ہی گل جدو اطمینان آ جائے بندہ صوفی ہو جاتا ہے. بات ہی سمجھ آگئی؟ لو اے ہون ذرا غور کرنا ہے، اس نو بڑھ سمجھو تے گلاں دی گہرائی دا لطف اٹھائی دا بے دے وچ گہری گل کیے. ربی آرینی، یا اللہ میں نے وکھا کیف تحیی الموتى، بجی نہ مر جانا ہے تو مڑ کیویں زندہ کرنا ہے. میرے رب فرمایا قالا اولم تؤمن، اللہ فرمایا ابراہیم تین کے یقین کوئی نہیں؟ کالا بلا، یا اللہ کیوں نہیں ہے؟ ولیکن لیطمئن قلبی، یا اللہ میں اپنے قلب دا اطمینان چاہنا، میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ فرمایا ٹھیک ہے سونیا، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، مور، گد، کوا، مرغ، اے 4 پرندے لے لو. اس طرح 4 پرندے مفسرین نے لکھے، انہاں 4 پرندے لے لے. فرمایا فسرہن، انہاں اپنے نال ہلا، اپنے نال ہلا بھئی تیرے نال ہل جان، مانوس ہو جان. اے جی میں ایسی کوئی جانور رکھنے ہیں تو پھر ساڑھے نال مانوس ہو جاتا ہے. بھئی انہاں اپنے نال مانوس کر، ہلا اپنے نال. انہاں پرندے رکھے، انہاں نال مانوس ہو گئے، ہل گئے، بولی تے لگ گئے. انہوں سمجھ آؤندی پئی جے کہ کوئی نہ؟ جدو بندہ مرشد نال ہل جاندہ ہے تے ان دی بولی تے لگ جاندہ ہے. تھوڑا سمجھ آ گئی؟ اللہ فرمایا فسرہن، ان اپنے نال انہاں مانوس کرو. یا اللہ ہو گئے. اللہ فرمایا ہونے انہاں ذبح کر، مار دے. یا اللہ مار دیتے، ذبح کر دیتے. فرمایا ندیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں کر دیتے. فرمایا ثم اجعل علی کل جبل، جس پنڈ میں چران دیا انہوں نے 4 چشورے پہاڑ آئے. اللہ فرمایا نہ پہاڑاں دے اتے نہ بوٹیاں بکھیریا، کل جبل سارے پہاڑاں دے اتے اے بوٹیاں جڑیاں نا انہوں نے بکھیر دیو، انہوں نے کیمے جانور آئے انہوں نے بکھیر دیتے. اللہ فرمایا ان پنڈ آ جاؤ، بکھیر کے ویچ آگے پنڈ دیتے. وہ بوٹیاں 4 چفیرے ہو گئیاں سن، چھوٹیاں چھوٹیاں. اچھا پوچھا کیا نے کیف تحیی الموتى، بتو مردیاں کی میں مڑ زندہ کرنا ہے. اللہ فرمایا پیارے ابراہیم اور اپنے پنڈ ویچ کھلو کے ثم ادعوہن، انہاں دے نام لے. جیڑے جیڑے پرندے ہیں نا انہاں تو جیڑے نانال صدنا ہے انہاں صد یاتینک سایا. ابراہیم علیہ السلام نے جدو صد ماریا نا تے انہاں دے 4 پہاڑاں تے جڑیاں بوٹیاں ہوئیاں وہ کٹھیاں ہوئیاں اور کٹھیاں ہو کے تے وہ پرندہ اڈیا تے آ کے حضرت ابراہیم کو جی میں پہنا صدیاں ہوندہ وہ میں مڑ آ گیا. بھئی سمجھ آئی حضرات کے نام؟ فرمایا ابراہیم پیارے دوجن ساتھ مار، مڑ دوجن ماریا، تریجن ماریا. اللہ فرمایا لے سونیا جی میں تساں اس ٹکڑے ہوئے کیمن تساں پکارے ہیں نا تے ایک کٹھے ہو کے دوڑ کے آ گئے
جدو حشر دا دن ہونا ہے ایویں میں پکارنا ہے تے تساں ساریاں کٹھیاں ہو جانا ہے. توجہ ہو گئی حضرات. ہن ایندے وچ کچھ راز نے جنہاں نوں سمجھن دی ضرورت ہے. ایندے وچ کچھ راز نے انہاں نوں ذرا سمجھ لو اور گل اگے تسی سنیے اتوں اتوں. ہن ذرا این کھولیے بھئی ایندے وچ کی ہے تے گل سمجھ آ گئی بھئی ایندے وچ کی ہے. ایندے وچ پہلا سبق ہے وے کہ بندے نو ایمان تو اگاں اطمینان چاہیے. جتنے تسی بیٹھے ہو سارے آئے ہو ایمان آلے کہ سارے تسی ایمان آلے ہو لیکن سارے اطمینان آلے نہ ہو. ایمان ہے تو اڈیج اطمینان نہیں. مرشد دا اے کام میں کہ ایمان تو اطمینان تک لے جائے. مرشد دا یہ کام میں کہ مرید نو سالک نو ایمان تو اطمینان تک لے جائے. اساں اے مان لیا ہے کہ جلیبی مٹھی ہے. پکی گل ہے جلیبی تو اردو کو پوچھے وہ کیوں ایڈا پاک ہے تو اسی آکھنے شاری جو پیان دین مڑ مٹھی ہے. لابا مٹھی ہے مٹھی ہے من نہیں مٹھی ہے. تے جے کوئی پھاد کے تے آکھے کھا کھا کے پوچھے مٹھی آتے آکھنا اس مڑ بھی یہ ہے مٹھی. لیکن ہن پہلے مٹھی اچ تے دوجے مٹھے اچ فرق آ گیا ہے. یہی فرق ہے اللہ تے اللہ دے رسول نو تساں اگے بھی منیا ہے ایمان آلے ہو. پر جدو اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ تہن کسے کامل نے حاضر کر دینا ہے تساں آکھنا ہے ہاں ہن منیا ہے ہن اطمینان آ گیا ہے. سمجھ آ گئی حضرات محترم. اے اطمینان چاہیے ہے. اللہ تعالیٰ جدو اپنے ولی موت دیندا ہے نا تو ادو اللہ اے نہیں فرماندا ایمان والے پیچھے آ جا. اللہ فرماندا نہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والے نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اپنے رب وال اس حالت چاہ کہ اللہ تیرے نال راضی ہے تے تو اللہ نال راضی ہے. بھائی بیلیو میری گل دی سمجھ آ رہی تھوڑا جی غور کرنا ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی پرندیاں دے ٹکڑے کر دیو. انہاں کر دیتے. پھر فرمایا جدو پرندیاں دے ٹکڑے ہو گئے نے پرندے زندہ نے یا مردہ نے؟ بولو چاہ مردہ نے. مردہ ہو گئے نا مر گئے نا. جدو وہ مر بھی گئے موڑ انہاں دے ٹکڑے ہو گئے مر گئے کہ نہ مرے. اللہ فرمایا انہیں نہ مردیاں نہ پکار اے موین پر تو ساد مار ہیں پرندے پامیں مر گئے پر تو ساد مار. اگو نبی سونے یہ نہیں آکھیا بھئی یا اللہ مردے سن لیندے نہیں سمجھ آئی گا. کیونکہ سان بندے یہ آندے نا مردے تے سن دے ہی نہیں. مردے تے سن دے ہی نہیں. اسی آکھیا بھئی مولوی پہ آندے مردے نہیں سن دے مڑ گل انجی ہونی. لیکن اللہ دا قرآن آندہ ہے بھئی انج نہیں سن دے پر جے سنان والا سنائے تو مڑ سن لیندے نہیں. ہر کسی دی انج تے نہیں نہ سن دے جی میں دوجے بندے ہوندے. لیکن اللہ فرمایا سمدعوہن سنیا پکار. تو جے مردیان پکارنا منع ہوئے تو پھر اللہ اپنے نبی کیوں آکھے پکار. حضرات کامل توجہ درکار ہے تھوڑی اس مسئلہ. اجے پرندیاں نو مردہ سی سمجھنے ولیاں نہ سی مردہ سمجھ دے ہی نہیں. اسی ولیاں نو مردہ نہیں سمجھ دے. اور بلیا لوکا اگر پرندے مردار آواز نو ساتھ ماریے تے سن لیں دے تے سید عبدالقادر جیلانی دا مرید آواز مارے تے میرا مرشد کی میں نہ سنے دا. ساڑھے عقیدے دیاں گلہ نے اسی تے وہ کرنی ہے نا.
تاکہ بندیاں سمجھ آ جائے باسی اللہ والیاں تے اللہ دے رسول نو کیوں یاد کرنے ہیں۔ عزیزاں دی وقار اللہ والے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے پیر میرا ہے دمڑی والا تے پیر شاہ کلندر ہر مشکل وچ مددی کریں دا تے دو جہان اندر ہر مشکل وچ مددی کریں دا تے دو جہان اندر ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ مرداں دے آئی مرد نظر کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ کائی عزیز من اصل جڑا راستہ ہے وہ صوفیاء دا راستہ ہے اسی جڑا پکارنے آنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو ساڑھے کوڑے نظریہ ہے جس تو اسی پکارنے ہیں یا رسول اللہ اے سانوی یقین ہے کہ مردیان اسی نہیں سنا سکتے اسی نہیں مردیان سنا سکتے لیکن جے رب چاہے تو مردیان میں سنان تے قادر ہے ان اللہ علا کل شئین قدیر دا اور مانا کہ سمجھ آئیے کوئی نہ کرو اے آمین عزیزو ساتھیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر ہوئی جنگ بدر 70 کافر قتل ہوئے واصل جہنم ہوئے انہوں نے کوئے سٹیا گیا میں وہ کوئے کیا ویسے جگہ بنی ہے وہی تھے ہے جگہ سے حضور انہوں نے اٹھے کھڑے ہو گئے انہوں مردیانوں مخاطب کر کے حضور فرما دیں جڑے اللہ ساڑھے نال وعدے کیتے ہیں وہ تو سچے ہوئے جڑے توڑے نال وعدے کیتے ہیں آسدانوں دے وہ سچے ہوئے جے یا نہیں جے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میں مہربانی ماشاءاللہ بھائی توجہ ہے حضرات حضرت عمر فاروق رسول اللہ دے بڑے جلیل القدر صحابی نے اٹھی کھڑے ساتھ انہوں نے فوراں سوال کی تھا یا رسول اللہ اے مردے سن دیں جنہاں تسی سنا رہے ہوئے سن دیں میرے خیال نہ تے مسئلہ اتھی حل ہو گیا جو پوچھنے والے حضرت عمر نے دسن والے حضور نے یا رسول اللہ مردے سن دے جنہاں تسی سنا مڑ سواد علی گل ہے وہ مردے ہیں بھی کافر ابو جہل ہو رہی تو پوچھنے والے حضرت عمر نے یہ سن دیں جنہاں سنا رہے ہو حضور نے فرمایا ہاں من اللہ دی قسم جد قبضے چ محمد مصطفیٰ دی جان ہے یہ سن رہے ہیں پر ہن جواب دین دی نئی طاقت نہیں اے عزیزان محترام سیانے بندے آندے نے اس گل نو بطور دلیل نہ پیش کیتا کرو اے حضور دا معجزہ ہے میں کہ ٹھیک ہے معجزے دورا آ جاؤ حضرت عمر فاروق جمعہ پہ پڑھانا
مسجد نبی شریف ممبر رسول تے بیٹھ کے حضرت عمر شرک کر سکتے ہیں، غلط تبلیغ کر سکتے ہیں۔ کتاب الکرام باب الکرامات مشکات حدیث موجود ہے، آپ ممبر رسول تے بیٹھے سن، جمعہ پہ پڑھان دیا ہے، تو جمعہ پڑھان دیا آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل، جمعہ پڑھان دیا ارشاد فرمایا یا ساریت الجبل، تو اس تو بعد پھر جمعہ پڑھان لگا۔ جدو جمعہ ختم ہویا لوگاں پوچھے اب سرکار آج تساں تقریر چینج آکھے، تو فرمایا ہاں میرے ایک دوست نو اے مسئلہ سی، لوگاں گل ذہن وچ بہا لئی، جدو ایران دے اندر ایک علاقہ ہے نہاوند، اتھو وہ جرنل واپس آئے حضرت ساریہ، تو لوگاں پوچھیا کہ اس طرح دا واقعہ جمعے والے دن تساں کوئی ہویا ہے تو انہوں نے کہا یار اسی بالکل لڑائی کر رہے ساں، این جمعے دا ٹائم سی تو اسی جنگ چھیڑی سی تے مینوں آواز آئی ہے یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ وال متوجہ ہو، کہ فرماندے نے اگر سانے آواز نہ ہوندی تو دشمن ساڑی پشت تو حملہ کر کے سانو بڑا نقصان دینا، اس آواز دا صدقہ اللہ نے سان بچا لیا ہے۔ اے دا مطلب ہے ولی پامیں مدینے ہون تے جنگ عراق اچ بھی ہوندی ہوئے، ولیاں دی آواز بھی اپڑ جاندی ہے تے انہاں دی آواز نفع بھی دے سکتی ہے۔ توجہ ہوئی آپ حضراتی کے نام، میرے ساتھیو، میرے عزیزو، اے ہی اصل چیز ہے۔ لیکن اہل سنہ و جماعت نو پھر بھی ساڑی بزرگاں نے تو تبلیغ کیتی ہے، اوے وے کہ جدو مزارات تے جاؤ تو مزار والیاں واسطے دعا پڑھیا کرو، جو صاحب مزار نے انہاں واسطے دعا پڑھا کرو اور انہاں دے وسیلے نال اپنے رب کو طلب کریا کرو، مزارات نو سجدے نہ کریا کرو، مزارات تے غیر شرعی منتا نہ منیا کرو، لیکن بندیاں دی یہ گل بھی نہ منیا کرو بھائی قبراں دی گل ہی کوئی نہیں، گل قبراں دی ہے، کوئی سمجھ آئی یہ گل دی کہ کوئی نہ، یہ گل بھی کوئی نہیں بھائی قبراں دی گل ہی کوئی نہیں سجن انج نہ گل انج ہوندی تے میرے نبی انج نہ فرمانا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس میری قبر نو بھی آ کے تکیا میں قیامت والے دن دی شفاعت کراں گا۔ رواہ الطبرانی، طبرانی شریف ہے، مجمع الزوائد دے اندر طبرانی شریف ہے، کئی کتب دے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے حضور نے فرمایا من زار بعد وفاتی، جس نے میرے وصال تو بعد میری زیارت کی تھی مزار تے آکے، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، گویا اس نے زہری حیات چاہ کے محمد عربی دا دیدار کیتا ہے۔ تو انج بھی نہیں ہے وہ مزارات تے نہ جایا کرو، نہیں، مشکات صحیح حدیث موجود ہے، صحیح سند نال حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا نُہَیْتُکُمْ عَنْ زِیارَةِ الْقُبُورِ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، فَزُرُوهَا، ہن تسی قبراں دی زیارت نو جایا کرو، فَزُرُوهَا ضروہا مطلب زیارت نو جایا کرو، زیارت قبران دی کے معنی رکھ دیا، یہ تو مطلب قبر دی زیارت واسطے جان دا تے حضور نے حکم دیتا ہے، بندہ کون جنہ دا نہ جایا جے، کوئی اور کچھ بھی نہ ہوئے نادانوں تے قبران تے گیا اپنی قبر تے یاد ہو سی جان دیو بندیاں، اور کچھ بھی نہ ہویا تے قبران تے جان دا ایک نفع تے ہو سی نا، با اپنی یاد ہو سی، تے میلے ٹھیلے تے شریعت جو ویسے ہی ممنوع نے انہاں دی کون بات کر رہے، میلے ٹھیلے نہ لگاؤ، اللہ دے ولیاں دے مدار تے جان دا طریقہ بھی ہوئی اپناؤ جڑا اللہ نے قرآن اور مصطفیٰ نے اپنے فرمان اچ بیان فرما دیتا ہوئے، بس شریعت دی حدود تے تعین شدہ نہ انہاں دے مطابق چلنا۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اے رسول اللہ سرکار دا پاک دین ہے جنہوں اسی اپنی مردی نال اودیاں حدود دا تعین نہیں کرنا، بھائی میری خواہش ہے انج ہونا چاہیے،
دین میری خواہش دا نا کدو دا ہو گیا؟ دین میری تے تیری خواہش دا نا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مومنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ۔ اللہ تے اللہ دا رسول جڑا فیصلہ کرن اوتھے امتی دا اختیار نہیں رہ جاندا، اوتھے چپ کر کے سر تسلیم خم کرے تا امتی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے یا کتاب شرک ہے؟ کتاب ہدایت ہے نا، تو سنو کتاب ہدایت کی آندی ہے، کتاب ہدایت کی پڑھان دی ہے۔ لوگاں دین نو سمجھیا نہیں پوری طرح۔ جدو بندہ غصے چھوئے نا ادو تو گل منیندی نہ ہوئی، بندہ کول ہویا ہوئے ٹھنڈا ہویا ہوئے حوصلے نال ان گل سمجھائی دی۔ لوہا گرم کر کے صحیح ہوندا ہے تے بندہ ٹھنڈا کر کے صحیح ہوندا ہے۔ ٹھنڈا کرو بندے نو، پھر انہاں آکھو بھائی گل سونیا ہو آنج دیئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام راندے سن مصر وچ، انہاں دے والد راندے سن کنعان وچ۔ کتھے؟ کنعان وچ۔ اے مسقط دا علاقہ جڑا ہے نا، اتھے میں حاضر ہویا حضرت یعقوب علیہ السلام دے مزار پاک تے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے انبیاء دے مزارات نے سلالہ وچ۔ حضرت عمران تو اللہ دے پاک نبیوں دے مزارات نے اتنا فاصلہ سی، کتھے مصر ہے کتھے کنعان ہے، بڑا فاصلہ سی۔ مفسرین نے لکھیا ہے پرانے دور وچ 3 دن گھوڑے تے لگ دے ہے، اتوے تھے اور تھے۔ تو جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو پتہ لگا نا میرے والد دیاں اکھاں سفید ہو گئی ہیں، روندیاں روندیاں، وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، انہوں نے اکھاں غم تو سفید ہو گئی ہیں۔ تو اللہ دے پاک نبی نے دعا نہیں کی تھی۔ سن بندے آندے نا ہر ویلے دعا اللہ کے کیوں نہ کر دے؟ میں کہ باجی دعا بھی کرنا، تسی ایڈا غصہ کیوں کر دے ہو؟ تھوڑا جہا ٹھنڈے تھے ہو۔ بلڈ پریشر آئی ہوئے تو ڈاکٹر گوڑی نہیں دیندہ، ٹھیکہ نہیں لینا، اپریشن تو بالکل ہی نہیں کردہ ہوندہ ہے تاکہ بی پی آئے ہوئے پہلے بی پی اٹھان کرو تا اندہ کو جوڑنا ہے۔ جس ویلے بندے دا بلڈ پریشر آئی ہوئے ان کوئی سمجھ نہیں ہوندی، نہ نفع دی نہ نقصان دی نہ سچ دی نہ حق دی، اس ویلے وہ ان کی کملہ آتا ہوا ہے۔ لہذا پہلا بندے نہ کہتا ہے بھائی جی تھوڑے جے ٹھنڈے ہو جاؤ، اے پانی پی لیا جی، لو ہون سونے آؤ گل سنو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بندے نے تجھے اللہ کو کیوں نہ دعا کر دے؟ میں کرنا پیا، اللہ دے نبی نے حضرت یوسف نے اللہ کی دعا کیوں نہیں کی تھی کہ میرے والد کی آنکھیں ٹھیک کرو؟ اللہ دے نبی تو سونی دعا کوئی مائی دلال کر سکتے ہیں؟ اللہ دے نبی تو سونی دعا نہیں ہو سکتی۔ تے اللہ دے نبی نے حضرت یوسف تے جنہاں سے دعا کرنی ہے، حضرت یعقوب بھی اللہ دے نبی نے، نبی انہاں دا بیٹا بھی ہے تے نبی انہاں دے والد بھی نے تے نبی انہاں دے دادا بھی نے۔ یعنی ایک کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم نے خاندان ہی کریمہ دا ہے۔ حضور فرما دیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، ابراہیم ابن اسحاق ابن یعقوب ابن یوسف، ایک کریمہ دا خاندان ہے، بھلیاں لوگاں دا خاندان ہے، رب دیاں پیاریاں دا خاندان ہے۔ تو پتہ کی چلے آپ نے کہ اکھاں انہاں دیاں سفید ہو گئی ہیں، بینائی گھٹ گئی ہے۔ انہیں نہیں آکھنا چاہیے دا اللہ دے نبی نو۔ ادھے اتے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کسے اللہ دے نبی بھی اندھا نہیں آکھنا چاہیے۔ یہ عیب ہے اور اللہ ہر نبی نہ اپنے ان عیباں تو پاک رکھے ہے۔ توجہ ہو گئی جناب؟ وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ سونے نے کتنا سونا لفظ استعمال کیا ہے قرآن اس کی اکھاں سفید ہو گئی ہیں۔ وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ، عزیزہ نے دی وقار ادب اندر ہوئے تے لفظ سونے لب جاندے نے، مطلب بھی ادا ہو جاندہ ہے تے لفظ بھی سونے ہم دینے، شرطے وے اندر ادب ہوئے۔ الاناؤ یترشاؤ بما فیہ، بانڈے چو کوئی خوشبو ہوندی ہے جو کو جو اندے ویچ ہوئے انہوں لسی آڑے چو تے دودھ دی ہوندی بھی نہیں ہوئے اندر لسی دیا کیے خوشبو دودھ دڑی آوے جانے من انجتے نہیں نہ ہوندہ۔ لسی آڑے چو لسی دی ہونی ہے تے دودھ آڑے چو دودھ دی ہونی ہے، ویکھنا ہے برتن کی، برتن اچھ بھریا کی ہے۔ جے برتن اچھ پاکاں دی بے ادبی ہوئے تے لفظ پٹھے نکل دیں، تے جے اندر پاکاں دا ادب موجود ہوئے تے بندے مطلب بھی دس جان دیں تے لفظ بھی پارلیمانی تے سنے بول دیں۔ ہاں
ویکھو نا قرآن پاک دسنا یہ بنائی گھٹ گئی ہے، یہ نہیں آکھیا بر میرا نبی نبینا ہو گیا، نہیں، فرمایا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ، میرے نبی دی آنکھاں سفید ہو گئی روندیا روندیا، اب بڑا روندیا ہے پتر نو یاد کر کے، یا آصفا علی یوسف، ہائے میرا پتر یوسف۔ یہ مڑ اللہ دے نبیان میں پترہ نال پیار رہندا ہے، پتر شے چنگی ہوندے ہیں جے چنگے ہون بوڑ دے، پیار ہوندے ہیں انہاں نال۔ عزیزاں نے دی وقار، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی قمیض لئیے، اپنی اسی قمیض سدنیا، ویسے لفظ قمیض سے لفظ اصل قمیض ہے، ساڑی زبان وچ مستعمل ہے قمیض، زواد نال ہے، سواد نال قمیض۔ عزیزان دی وقار، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی قمیض اتاریے، طے فرمائیے اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، فرمایا میری قمیص لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد دے چہرے تے لایا جے، فَرْتَدَّ بَصِيرًا، انہاں دی اکھاں دی بینائی واپس آ جائے گی۔ فَرْتَدَّ بَصِيرًا، من سیانے بندے ہو، اے دسو آپ جو کرمالے لوگو، کرتا ڈاکٹر ہے تے شفا دیندہ کون؟ کرتا ڈاکٹر نہیں، پر ساڑھا عقیدہ ہے بھئی شفا ڈاکٹر کوڑ بھی کوئی نہیں، شفا من جانب اللہ ہوندی ہے، ڈاکٹر وسیلہ ہوندہ ہے، اینی کوئی فرق ہے، ہون ہے تے کپڑا ہی نہ پھر، اس کپڑے میں چیئے خوبی کی ہے کہ وہ شفا دیندہ ہے۔ تم سوچن دی سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے، تسی خود پڑھ لو، مطالعہ کر لو، یہ روایت پڑھی ہے بچ ہے کہ نہیں، کہ وہ قمیض کپڑے دی بنی ہے نا، آخر اس کپڑے وچ کی خوبی ہے کہ اللہ دے نبی فرماندے نے بجا ہوئے نکھاں تے لاؤ اکھاں صحیح ہو جا سا۔ بھائیا اینی کوئی گل ہے، جے قمیض اللہ والیاں دے وجود نہ لگ کے سے دے چھڑ دیئے نا، تے اللہ والیاں دا پھوکا بھی سے دے چھڑ دائے۔ تے نالے میں تو انہوں روز آنا بہون سان پھوکے دا مینا تے پیران بندیاں دینے ہی نہیں چاہیے۔ بھائی پھوکے کیوں مارتے ہو؟ کیونکہ ہون سارے بندے آندن بھوکے نال بیماری لگ جاندی ہے، لیکن حال حال جو پائی ہے بھوکے نال بیماری لگ جاندی ہے، سوچیا تے مڑ منیا تے ہے کچھ بھوکے نال بھی لگ جاندہ ہے، چلو تو سا بیماری منی ہے سا صحت مان لئی لگ دے تے ہے نا، تو سی بھی ہے تے منیا نا لگ دی ہے۔ سارے پاکستان ہے تے پوری دنیا روڑا پہ ہے، منہ کجو میں کی ہویا ہے؟ وہ آندھن غیر ارادی طور تے بھی جڑی ساہ نکل دیئے 6 فٹاں تائیں تے بھی بیمار کر دیئے، جڑی غیر ارادی ہے میں دھکے نال منہ چمڑ ویسے نکل دی بھی میں تسی بیٹھے سال ہے بجڑی آپ پہ نکل دیئے نا 6 فٹاں تائیں تے بھی بجان دیئے تے اے نری ایویں نہیں ہوندی ویچن دے بیماری ہوندی ہے۔ میں کہا بھائی جدو منن تے آؤ وہ تو تسی کی مان لیتے ہو، آندر مندر تو 6 فٹ پیشان ہو، کیوں 6 فٹ تائیں جڑی آپ پہ ساہ نکلے ہو بھی بیماری لین دیئے۔ میں کہا چلو تو اڈے نالا سی روڑا کوئی نہیں پہنا، تو سی میاں سائنس والے بندے ہو، وہ اسی یہ کہ صدیاں تو آندے ہونے بس ساہ وچ کو جوندہ ہے تے جے آپ پہ آلی اچ کو جوندہ ہے تے جیڑی آپ اگاں فوکس کر کے ماریے بندے تھے وہ دے وچ بھی کچھ ہوندہ ہے، فرق انہا ہے تساں ہون مننے آئے بے دے وچ بیماری ہوتی ہے، اساں آگے مننے آئے بے دے وچ صحت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے سن 1500 سال پہلے دسیا سی پانی اچ پھوک نہ ماریا کر، پین لگیا پانی اچ پھوک، یہ دا مطلب ہے سائیاں پتہ بے دے وچ کچھ ہوندہ ہے۔ ذرا سننا اور سمجھنا فرق ہے نہیں بھائیا، جے اے بفرض محال کہہ رہے ہیں
بر سبیل تنزل اپنی منزل تو ہیٹھاں لے کے انہاں نال پیا گل کرنا. میرے نزدیک تے کرونا نام دی کوئی شے ہی نہیں. میرے نزدیک تے ہے ہی نا، جنہاں دے نزدیک ہے میں انہاں نوں پیا آنا. اے نہیں میں آندا بے بیماری کوئی نہیں ہو سی، پر جدی حال آلے ایڈی نہیں. زکام نزلہ جٹا نکے بھی ہویا رہندا ہے تے کدے ہن بھی کسے نو ہو کے بول گیا اسی کمڑے بندے نے. بڑا لیمیٹڈ جا کرونا ہے، ٹی وی تے آیا رہندا ہے، ایدے نہیں آوندا. ہاں بڑا ماشاءاللہ سیاںا ہے. جس بندے دے شراب پی پی کے پھیپھڑے اگے ہی موئے پے نے، ان تھوڑی جی کھانسی ہوئے تو ریڑ جاندہ ہے واندے نے کرونا ہویا ہے. کہ ہویا ہو سدا ساڑھے لو ہو جاؤ جی جی ہاتھ ملایا سا لیا ہندہ تے جدود آیا ہے. میں تو حدود ہزارہ بندیاں روز ملنا. اللہ دے فضل نال زکام کئی باری لگا تے نہ کرونا ہاں تے نہ سی سمجھے اگے انج بھی ہندہ رہندا ہے، ہن بھی اوویں ہی ہویا ہے. سن جٹا نے اس دے کی آکھنا میں تو ان روز دسنا. بجڑا جٹ کھلو کے ٹرالی ملڑ دی کلا بھردا ہے، اس بندے نو دورو ویکھ کے ڈر جاندا ہونا بے میرے والا نے نکل پر آئے ساڑھے ایسا کام نہیں. او دیکھ دے انگریزاں حال چلیے یہ تو بڑے ڈاڑے جاٹ ہیں. یقین کیجئے یہ ساڑھے والی بیماری نہیں. بے فکر رہو اپنا موجہ لو، گورنمنٹ دیاں اپنیاں پالیسیاں نو جی میں کر دیر کرن دو. اچھا وہ گل بھی ہوندی ہے آن دن ہے میں کہ چلو ہے تے گل کر دے. ہاں اگر ہے اور ہے جڑا تسی آن دے ہو تے میں سوال کرنا بھئی کرونا پھر ساہ نال دوجان کیوں لگ دے؟ وہ آن دے نے انہاں دے منہ وچ کرونا ہوندہ ہے. میں کہ مڑ اے گل ہے جے منہ وچ ہوئے کرونا تے ساہ نال کرونا لگ جاندہ ہے تے جو منہ وچ قرآن تے حدیث دا نور ہوئے تے ساہ نال ہو بھی لگ جاندہ ہے. دوجان بندے آندے نے قیاس کر دے ہو. میں کہے دو جو ماں دو چار ہوں دے نے قیاس تے نہیں نا. یہ تو اڈا کرونا لگ جاندہ ہے تو ساڑھا بھوک بھی لگن دے ہو. توجہ ہوئی حضرات کے نا. فرمایا ایک قمیص لے جاؤ اور میرے والد دیاں آنکھاں تے لاؤ تو شفا تے اللہ دیندہ ہے. پھر قمیص کیوں بھیجی؟ سن دسیا اور دیندہ اللہ یہ پر کسے سبب نال دیندہ ہے. وہ قمیص آئی مصری چو چلی اے جڑی سنگن آڑی ایسے نا انہوں اردو وی سدے نے قوت شامہ. اے جڑی سنگن آڑی ایسے انہوں قوت شامہ سدے نے سنگن دی ایسے. سنن آڑے انہوں سدے نے قوت سامعہ. ویکھن آڑی سدے نے قوت باسرہ. اے چھون آڑی نو سدے نے قوت لامسہ. اے چکھن آڑی نو سدے نے قوت ذائقہ. اے سارے حواس نے جنہیں انسان دی طبیعت چھپائے جاندے. اے سنگن آڑی حصے قوت شامہ. تسی کتنی دیر اگر لمبا سونگ سکتے ہو؟ اور بھئی ساڑھی سنگن دی رینج دے اتھے تائیں ہے نا. میں خوشبو لائیے تو ان کو دی تو کسی آگاں اور نیڑے ہونا ہے فوٹ ادھے تے تو موڑی ہونی ہے انہاں چردے نہیں ہونی. ساڑھی ہے ہی انہی کو. لیکن مصری چو کمیز لے کے ایلچی ٹرے اللہ دے پاک نبی فرماندن انی لعجد ریح یوسف. اپنے بیٹیاں فرماندن بیٹا میں نے میرے پتر یوسف دی خوشبو آئی ہے. عزیزہ نے دی بکار بھئی قیاس کر اور سوچ جنہ دی سنگن دی ایسے نہیں دور تائیں ہیں انہ دی سنن دی ایسے نہیں دور تائیں جاندی ہو سی انہ دی تکن دی ایسے تو تائیں جاندی ہو. اے جی تسی قیاس کر دے ہو میں کہ نو قیاس نہیں کر دے پہ اے دے بھی دلائل موجود نہیں. 3 دن بعد جی ہونا سی قمیص نے حضرت یوسف یعقوب فرماندے انی لعاجد ریح یوسف لولا ان تفندون.
جے تسی من یوسف دی محبت وارفتہ نہ آکھو تے مینوں میرے پتر یوسف دی خوشبو آئی ہے. انہاں کہ ابا جی کو گل کرو کرنا لگا. تو جدو پھر وہ پہنچیا نا لے کے فرمایا دیکھ لو میں آندہ آنا مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. اے اللہ دے نبی نے رب دے محبوب نے حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن مجید جا رہے ہیں تو ان کیڑیاں دی گل سنی دی آ کیڑیاں ہی تھین گلاں کر دیا رہا لیکن تو ان سنی دی اے سائنس تسلیم کر دی کہ چونٹیاں دی زبان ہے اور ان دے گفتگو کر دیا انہوں نے اپنی ایک لینگویج اور ان دے گفتگو کر دیا لیکن تو ان نہیں سنائی دین دی. اللہ اکبر. وہ کیویں پیغام ایک دوسرے دے نہیں ہے سن سنائی نہیں دیندا لیکن اللہ دا قرآن آدھے حضرت سلیمان علیہ السلام حتی اذا آتوا علی واد النمل حضرت سلیمان اس جگہ تے آئے جتھے کیڑیاں دے گھر آئے کھڈائیاں انہاں دیاں. اللہ دے پاک پیغمبر آئے جدو اس مقام تے آئے قالت نملۃ یا اللہ دے پاک قرآن چایا جدو اس جگہ تے آئے جتے کیڑیاں دے گھر آئے ایک کیڑی بول کے آندھی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اپنے گھر داخل ہو جاؤ اللہ دا نبی تھی انہوں دا لشکر آگیا ہے لَيَحْتِمَنَّكُمْ متے کچلیاں جاؤ گھران دی اندر داخل ہو جاؤ متے کچلیاں جلاؤ لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانِ متے حضرت سلیمان تھی انہوں دے لشکر دے قدمہ تھلے آگے کچلیاں جاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو اے واقعہ ویکھیا قرآن دے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا اللہ دے نبی اس چیونٹی دی گل سن کے ہس پینے. قالت نملۃ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جدو اسا کہا نا بنی اگو رات واڑ جاؤ نہیں اللہ دا نبی بھی آؤں ہے جی لَيَحْتِمَنَّكُمْ ایویں کی دے مدی جاؤ دیاں کچلیاں نہ جاؤ چھڑتے ہو جاؤ. تو علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس چیونٹی نو اللہ نے اس ادب دی وجہ تو ساریاں دا سردار بنا چھڑیا جدو اس ہوکا دیتا وہ سردار نہیں پر جدو اس ادب کیتا ہے نا وہ اللہ دے نبی پہ ہوندے ہیں نہیں سیڑتے ہو جاؤ تے اللہ ان سرداریاں دے چھڑیاں ادب والے انہوں ہی تو دین دی ہوئی کوئی شے. میں سکول بھی پڑھیا مدرسے بھی پڑھیا سکول تے مدرسے دے طالب علمہ چے فرق ویکھے میں مدرسے دا نلائق تے ذہین دونوں قسم دے طالب علم کدی اپنے اساتذہ دے بے ادب نہیں ہوندے تے سکول آنے آدھا مرتوان پتہ ہی آپ سارے جاندے راندے اور پھر دا فائدہ کیے میں ویکھے جڑے نلائق سٹوڈنٹ استاداں دا ادب کر دیا اللہ انہاں نے ترقیاں دیتی ہیں جڑے ذہین استاداں دا ادب نہ کر دے ریڑیاں لائی ودے. جس بندے اپنے استاد دا ادب نہیں کیتا پتر انہوں کدی فائدہ ہی نہیں ہویا. استاد دا ادب ہی تے نفع دیتا ہے. جس سٹوڈنٹ نو شاگرد نو اپنے استاد دا ادب نہیں آیا میں اسٹام پیپر لکھ کے دینا ہو جنیاں مردس ڈگریاں لے لے علم کوئی نہیں ہونا جن دے کو ڈگری ہے میں کیا ہوئے دی علم تو خالی ہے. علم اس بندے کو ہونا ہے جس اپنے استاد دا ادب کر بے ادبانوں کی دے ڈین دیں ادب والے انسیٹاں ڈین دیں. اے مفسرین نے لکھا جو اس کیڑی آکھیا نہیں ہے کوئی سیڑ دے ہو جاؤ تے اس کیڑی دیاں لتاں بھی ترائے آئیاں بھی مفسرین نے لکھا ہے وہ دی ترائے لتاں آئیاں ایک لت بھی کوئی نہیں یعنی پوری کیڑی بھی نہیں فیزیکلی انفٹ آئی نہیں سمجھ جائے گا یعنی فیزیکلی انفٹ کیڑی آئی پر جدو ادب کیستا تے سائیاں کہے باویں انفٹ ہے دوجیاں ساریاں دی چیف آف آرمی سٹاف لاؤ ہے انفٹ میڈیکلی انفٹ ہے پر انہاں کہے نہیں
ادب دی گل ہے جیڑی ادب کر گئی وہ دا رتبہ بلند ہو گیا ادب تے شے ہویا بڑی اور وہ اے ساڑے بندے ادب نو شرک سمجھ لے گئے جیڑا مرشد استاد ہوندہ ہے نا مرشد استاد ہوندہ ہے تو جیڑا استاد اگے انج کر کے کھلوتا ہوئے انہوں شرک آکھی دے یہ اسی تے بچیاں ادب سکھینے ہیں پتر ادب سکھو پہلے سٹوڈنٹ بڑھو پورے ادب جدو آ جائے گا پھر تو انہیں پتہ لگنا ہے کہ استاد کو سبق کی مرشد استاد ہے مرشد روحانی استاد دا نام ہوندہ ہے روحانی ٹیچر ہوندہ ہے مرشد اور اسی ادب سکھینے اپنے سٹوڈنٹان پہنے میں پہنا پتر ادب سکھو تے اگلا سبق دی نہیں تا ہے ادب آ گیا تے سب کچھ آ گیا اے انگریزی تعلیمات دا اثرات نے کہ سٹوڈنٹان دیتے جڑے وہ کو ایجوکیشن نے وہ دے گندے اثرات نے جڑے تُسی سارے ویندے ہو دن رات کو ایجوکیشن دے گندے اثرات لو سٹوریز دی صورت ظہور پذیر ہوندے نے اور معاشرے دے اندر غلاظت اور گندگی پھیلان دا سبب بن دے جبکہ مدرسہ دے اندر رسول اللہ سرکار دی تعلیمات نو شریعت عین مطابق دسیا جاتا ہے اور جڑے روحانی سکول آف تھاٹ نے انہاں دے اندر تے شروعی ادب تو ہوندہ ہے اور نفس نو مارنے دا نائی تے صوفیزم ہوندہ ہے اپنا نفس کتا مار تے موڑا گھن ٹوٹ نہیں توجہ ہی حضرات کا نام عزیزوں اور ساتھیوں جڑا ہے فرانس دا حکمران ہے نا یہ بھی اس سے غلاظت دا گندگی دے جوڑ دی پیداوار ہے اس پہلا عشق اپنی ٹیچر نال کیتا تے جڑے یہ جو بد کردار تے غلیظ تے گندے ہون وہی حضور سرکار دے گستاخ ہوندے جڑے حلال دے ہون کدی حضور دے گستاخ بھی ہو سکتے ہیں بھلا یورپ پوری ورلڈ ایک سب تو زیادہ حرامی بچے پیدا کرتا ہے اور حرامی بچیاں دی پیداوار بھی فرانس دا پہلا نمبر ہے اور فرانس دے حرامیاں انہاں دے صدر دا پہلا نمبر ہے وہ حرامیاں دا بھی صدر ہے جیرا فرانس دا صدر نہیں کیوں جے حلال زیادہ ہوندہ اپنی ماں دا پتر ہوندہ تے کدی میرے سونے نبی دا گستاخ نہ ہوندہ کیوں اللہ دا قرآن دے اتلم بعد ذالک زنیم میرے نبی دا گستاخ ہوندے ہی ہوئے جڑا حرام زیادہ ہوندہ ہے کدی حلالی اپنی ماں دا پتر ہوئے کافر ہو سکتا ہے نبی دا گستاخ نہیں ہو سکتا گلان تو ٹر گئیاں گلان ادھے نکل گئیاں عرض پیا کردہ ہا کیڑی گل کیڑیاں نال کیتی ہے تو اللہ دے نبی 3 میل دور کی میں سنی گئی تو چلو جی تسی آکھ سو بے 3 میل تے قرآن اچھ کوئی نہیں لکھیا ہے تفسیریں اچھ لکھیا ہے 3 میل نہیں من دے تو میں کہ تسی جی ہاتھ تے دار لاؤ کوئی نہیں سمجھ آئی تسی 3 میل چھڑ دے ہو کہ تسی تلی تے دار لاؤ تے 10 صحیح باندھی کی ہے سمجھ آئی کوئی نہیں بس مفسرین نے لکھیا ہے بھئی 3 میل دور تو کیڑی آکھے آگے پیچھے ہو جاؤ جو اتے آگے ہوندے تو موڑ آگے پیچھے کی میں باج کے ہونا 3 میل دور تو کیڑی تکیا ہے تو اس آکھے اندر ہو جاؤ آکھے اس کیڑیاں نو ہے سنن لیا سنیا یا نہیں سنیا عزیزان دی وقار ہی ہو گل جڑی سمجھانا مقصود ہے اگر 3 میل دور تو اللہ دا نبی کیڑیاں دی گل سن سکدا ہے اپنے غلاماں دا درود بھی سن سکدا ہے تاں تے اسی مدینے شریف والموں کرنے ہاں تے اے آواز دینے ہاں سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں آکھی سنا
ساڈے بندے آندے نے بھائی تسی یہ 11ویں والے ایڈا بندے ہو سنیا جڑا تہاڈا پیر ہے 11ویں والا وہ کھیر تو رنج ہویا تے مائی دی جنج بورڈ چھڈی آ میں کہ جی پیر تہاڈا ہے کہ ساڈا ہے آخے تہاڈا ہی ہے تسی انج مندے ہو تے میں کہ مڑ گل وی ساتھوں پوچھو آ گل کیویں دی بڑی عجیب گل ہے جڑے بندے سن آندے نا کوئی بھی گل کریے تے آندے صحیح حدیث صحیح سند نال پیش کرو ادو یہ کوئی نہیں مندے با جڑا سی انہاں تے الزام لائی ہونے ہیں یہ کسے صحیح سند نال کسے صحیح کتاب وچ ہے بھائی سنیا ہے تواڈے پیر صاحب جڑے انہاں نے کھیر نہیں دتی مائی تے اس انہاں دی بیڑی ڈوب چھڈی ہے میں کہ جی یہ جڑے بیڑیاں ڈوبن والے پیر نے یہ مارکیٹ وچ جے ہن آئے نے جڑے ولیاں نہ سی مرنے وہ اللہ دے فضل نال بیڑیاں تارن والے آئے یہ ڈوبن والے ہن پیچھے مارکیٹ وچ آئے نے جڑے ڈوب دین تے انہاں نہ سی بھی بالکل کوئی نہیں مندے اسی انہاں تو بریو ذمہ یہ جدو دہین ادے جان ساڈا انہاں پیراں نال کوئی لین دین ہی نہیں اسی پیر اون مننے ہاں جڑا اللہ دے قرآن تے عمل کرنے والا ہوئے محمد پاک دے سونے فرمان تے عمل کرنے والا اسی انہاں جاہلاں دے ذمہ دار تے نہیں نا جڑے بجے پھر دین بناسپتی جائے انہاں دی ذمہ داری نہیں اٹھائیں دے اسی ذمہ دار انہاں بزرگاں دے ہاں جنہاں دے قول و فعل مصطفیٰ کریم دی شریعت دے تابع ہوندے آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہر جاہل نو اٹھا کے اہل سنت دے کھاتے چ نہ پا چھڑیا کرو با بھی جی سننی ہے دیا بھی جی سننی ہے انج نہ کرو میاں جیڑا بندیاں جھوٹا لبدا اندر ویکھیا جا سننی جے میں کہیا ہن انج نہ کرو ڈھیر تے اسی آیا سننی ڈھیر نے ہن جن کوئی نہیں کام لبدا او پیر بن باندا ہے تسی ساڈے کھاتے پا چھڑ دے سنیاں دے بانج دے نہیں انج نہ کرو مہربانی کرو انج نہ کرو ساڈے پیروں نے جن کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام جی ہر ادا حضور دی سنت دا اظہار کر دی ہوئے ساڈا وہ مرشد دوجے نہیں اسی مندے ہٹاؤ پرا عزیزان دی وقار و دوستان گرامی قدر میرے سید عبدالقادر جیلانی سرکار جڑی گل کتاباں چ لکھی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے جو جھوٹ جتھو لبدا ہی نے سنیاں دے کھاتے پا چھڑ دین بھائی جی آن جان دین ہے جائل دی گل نہ کر درویش دی گل کر سید عبدالقادر جیلانی آپ دریا دے کنارے عبادت پہ کر دے ہیں ایک مائی دے پتر دی جان جاؤں دی پی آئی تے دریاواں میں جدوان پتہ ہے موڑ تغیانی آ جان دیئے اور او دے اتے کشتی نو پرابلم آئی او مائی سرکار کو لائی سونے دعا کر رہا ہے ذرا مہربانی ہو جائے اللہ دے ولی نے دعا کی تھی تو دا بیڑا پار ہو گیا لے دے بچ جڑی غیر شری گل لے او من کٹ کے داس دعا کرنا غلط ہے دریا چ کشتی دا بھمر پھنس جانا غلط ہے یا اللہ دے ولیاں کو جا کے دعا کرانا غلط ہے یا اللہ اپنے پیاریاں دی مندا نہیں ہے نہیں کیڑی غلطی لو جی یہ سنیا ہے جی انہاں کھیر دی ٹھوٹھی تو رنجو کے بیڑا بوڑ چھڑیا میں کہا بیڑا تر جائی یہ کتھو سنیا ہی آپ ہی گھڑ گڑ کے چاڑ چھڑ عزیزان دی وقار اے ایمان ساڈا اللہ دے ولی دعا کرن تے کرم ہو جاندا ہے مائی سرکار دی ہن بھی بیبیاں آپ جانج نال نہیں جاندیاں انہوں نے پتر دی برات ہوئے تو پیشہ نہ لو دوجہ کنارے دی جس لئے جان جاؤن لگی تے وہ دریا وچ تغیانی آئی پانی وچ پھس گئی مائی پریشان ہوئی تے کسی آکھا بی بی پریشان نہ ہوئی تھے ایک سید اللہ والے نے کی جاؤ دے گلو دعا کرا عزیزان دی وقار اے درس کیسی انوی دینے کسی ان کو مسئلہ بنے تے سیا نیبہ اتھے اللہ دا نیک بندی جاؤ دے گلو دعا کرا لگلتے ہی عزیزان دی وقار اس مائنو ہی کسی آکھیا بی بی لے یارویں والے دانا لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دی ماں پھڑ مرشد پاک دی ماں تے ڈوبی ہوئی تر جائے دی
پائی گئی ہے عرض کر دیے سونیا تو اللہ دا ولی ہے دعا کر میرے پتر دی بارات واپس آ جائے حضور غوث پاک فرماندے نے مائی کی ہوئے دل کر دیے سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کنے در کے وچی چکران دے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈر کے تے پیر جنا دے ہوئے کامل باہو تے او کتی لگ سنے اسی آئے میں اگلے دن بھی توانے کہ نا سکول دی مثال دیتی آئی وہ میں اس تو توان دینا با تسی سارے سکول یہ ہو یہ سکول دی میں مثال دینا با توان سمجھ آ جان دی اور جیڑی امتحان آڑی دیتی ہے بکمرہ امتحان جان جیسی بان ہے وہ تو مثال دیتی ہون بھئی ایسی جاننے آتے سی جاننے بھئی تیرے چھوڑ بھئی بڑے نمبر لے نے 8ویں چوں کیڑے سکولے پڑھ دے وہاں دے فلانے پڑھ دے حالا میں بھی مڑا اپنے چھوڑ نو تھی داخل کرائنا اے کر لے جناب اسی جدو وینے آنا با فلانے بزرگ کڑ گیا بندہ گھول گیا ہے تیسی دو جان بھئی آنے بہت تھی مر جا تمہیں والو ہو جا سنا وہ آندے نے تے اللہ ہی تھے کوئی مگیا ہے اللہ ہے تے تو کعبے کی لڑ جانے اللہ ہی تھے ہے نا جڑی ہے میں کہ کعبے چ اللہ دے سونے نبی فرمایا جڑی کعبے تے پہلی نظر پوے تے دعا منگی او میں منظور ہو جاندی ہے تو اللہ ہی تھے بھی ہوئی ہے تو ہوئی ہے او تھے او میں کیوں مندا ہے اللہ تے تھے بھی یہی ہے نا تے کعبے وچ بھی اللہ ہوئی ہے تو کعبے تے پہلی نظر پا کے جڑی دعا منگو او میں منظور ہو جاندی ہے یہ فرق کیوں جدو اللہ ایک کے تو تھاں بدلن نال دعا دا رتبہ کیوں بدلے ایتھے اللہ وہی ہے ایس مسیح تے پڑھئے تھے ایک نماز دا ثواب دیندہ ہے اوتھے پڑھئے تھے لاکھ دا دیندہ ہے تھاں تے بھی اللہ دیئے تھے گارے بھی اللہ دا ہے یہ فرق کیوں پہ ہے سونیا تھاواں بدلن نال عبادت دا رتبہ بھی بدل جاندہ ہے دعا دا رتبہ بھی بدل جاندہ ہے اللہ ایتھے بھی ہوئیے تھے کعبے بھی ہوئیے تھے مدینے بھی ہوئیے ایتھے منگ سے تے تامی اسے اللہ سننیا پر جدو اللہ دے ولی کوڑ کھلو کے منگ سے تے تامی اسے اللہ سننیا پر تھاں بدلن نال دعا دا رتبہ بدل جاندہ ہے وما علینا اللہ